memorable visit in terms of further cementing our bilateral relations. And of course, during your visit, you expressed your feelings in a manner that conveyed your love and affection for the people of Pakistan. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں. ملائیشیا کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ملائیشیا کو ترقی یافتہ بنانے میں انور ابراہیم کا بڑا ہاتھ ہے. پاکستان ملائیشیا کے ساتھ مل کر مشترکہ منصوبوں پر کام کرنے کا خواہش مند ہے. ملائیشیا کے تجربات سے استفادہ کے لیے مشترکہ منصوبوں کے خواہاں ہیں. پاکستان ملائیشیا کو $20 کروڑ کا حلال گوشت فراہم کرے گا. Now digital, energy, are new areas, including new technology, which we can further explore. But I'm also happy to note that we do acknowledge the presence and contribution. ہمارے خطے میں استحکام کے لیے پاک بھارت امن اہم ہے. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. تمام شعبوں میں تعاون میں اضافے کی ضرورت ہے. پاکستان کے ساتھ 1957 سے برادرانہ تعلقات ہیں. ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے کہ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو فروغ دے رہے ہیں. غزہ میں صہیونی ظلم کے خلاف مل کر آواز اٹھا رہے ہیں. دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ غزہ میں فلسطینی عوام کی مشکلات ختم ہوں. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان مختلف معاہدوں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب. دونوں ممالک کے وزراء کے درمیان مختلف مفاہمت کی یادداشتوں کا تبادلہ ہوا. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت کا تبادلہ ہوا. پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان کرپشن کی روک تھام کے لیے مفاہمت کی یادداشت کا تبادلہ ہوا. ملائیشیا اور پاکستان کے وزراء اعظم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شریک ہوئے. غزہ امن منصوبے پر عمل درآمد کے لیے حماس، اسرائیل اور امریکہ کے مذاکرات آج پھر ہوں گے. مصر میں مذاکرات کے لیے فلسطینی تنظیم حماس، اسرائیل اور امریکہ کے وفود پہنچ گئے. خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا وفد مصر پہنچ گیا. تینوں فریقوں کے درمیان شرم الشیخ میں بات چیت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیا کہ غزہ پٹی میں تقریباً 2 سال سے جاری جنگ ختم کرنے کے لیے جلدی کریں. امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ حماس نے اقتدار نہ چھوڑا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. حماس نے اقتدار چھوڑنے اور غزہ کا کنٹرول دینے سے انکار کیا تو مکمل تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جس سے غزہ دوبارہ خطرہ بنے. مذاکرات میں تاخیر یا رکاوٹ ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے. اسرائیل کی جانب سے عارضی طور پر بمباری روکنے کا خیر مقدم کرتا ہوں. گارنٹی دیتا ہوں ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا. اپنے ہتھیار قائم ہونے والی خود مختار فلسطینی ریاست کے حوالے کریں گے. امریکہ کو فیصلے سے آگاہ کر دیا. غزہ کا مستقبل قومی مسئلہ ہے، صرف حماس فیصلہ نہیں کرے گی. حماس رہنما ابو مرزوق کہتے ہیں حماس کے صدر ٹرمپ فلسطینیوں کے مستقبل کو مثبت انداز میں دیکھیں. قطر کے ذریعے امریکہ سے اسرائیل کے مستقل انخلاء کی ضمانتیں ملیں. اسرائیلیوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے اسرائیلی بمباری بند کرانے کی درخواست کی ہے. حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا قبول نہیں. امریکی صدر کے امن منصوبے کا مطالبہ نظر انداز. اسرائیلی فورسز نے ٹرمپ امن منصوبے کی دھجیاں اڑا دی. صہیونی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر حملے نہ رک سکے.
24 घंटों में 67 शहीद और 156 जख्मी हो गए। ग़ज़ाए क़िल्लत के बाइस मजीद एक फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गया। इसराइल ने फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,139 तक पहुँच गई। गजा में सियासी कामयाबी ना हुई तो हम लड़ाई दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की हट धर्मी बरकरार। कहा, गजा में जंगबंदी नहीं हो रही, गजा में ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। सियासी क़यादत फौजी कामयाबियों को सियासी कामयाबियों में तब्दील कर रही है। सियासी कोशिश कामयाब ना हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसराइल हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। बागों के शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चल पड़ी। केनाल नहर समेत मुल्हिका रोड्स पर शदीद ट्रैफिक जाम। शहरी फंस गए। शहर कायद कराची में भी रात गए कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने रंग जमा दिया। औरंगी टाउन, न्यू कराची, मंगू पीर, बल्दिया, नाजमाबाद, सुरजानी में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। Now digital energy are new areas, including new technology, which we can further explore. But I'm also happy to note that we do acknowledge the presence and contribution. हमारे खिते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ 1957 से बरादराना ताल्लुकात हैं। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का कहना है कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। गजा में सेहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। दोनों ममालिक चाहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात ख़त्म हों। और आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। 248 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की 159 रन पर ऑल टीम ढेर हो गई। सिद्रा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रहीं। तालिया परवेज 33, सिद्रा नवाज ने 14 रन बनाए। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सकी। भारतीय इनिंग्स में हरलीन देव 46 रन के साथ नुमाया रहीं। पाकिस्तान की जानिब से डियाना बेग ने 4 विकेटें हासिल की।